الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين أوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرين أخريين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حاضرین، کل آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں سنا۔ الحمدللہ گزشتہ 5-6 دنوں سے سورہ فاتحہ کی باتیں چل رہی تھیں، گرچہ کہ نسبتاً ہمیں آج یا کل جو باتیں ہونی چاہیے، میلاد کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانی چاہیے، چونکہ آج آپ جانتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 10، 11، 12 ربیع الاول کو جو چیزیں اور جو بدعتیں ہمارے مسلمان ساتھی کرتے ہیں ان کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ آج نمازی کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر کل کچھ میلاد کے بارے میں 2-3 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو ہے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، ظہر اور عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا جو مقتدی ہیں، امام کے علاوہ جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ سری نمازوں میں وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت بھی پڑھ سکتا ہے۔ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر، یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھے گا ہی، علاوہ بولے تو پھر سورہ فاتحہ چھوڑ دیں گے، وہ الگ بات ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورت بھی پڑھے گا۔ جہری نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی۔ ایک اور بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، حضرت جابر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ چلے آج ادھر سے پوچھ لیتے ہیں، یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، یہ کون سی قسم ہے حدیث کی؟ جی، حدیث کی کون سی قسم ہے؟ بھی صحابی کہتے ہیں کہ صحابی کی بات کو مان لیں گے ہم؟ جی نہیں، حدیث تقریری۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیں ان کو۔ حدیث معلوم ہے نہیں حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، دین کے نام پر، دنیا کے نام پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے نام پر کئی چیزیں کی، آپ نے تعبیر نخل، کھجور کے 2 پتیوں کو ملانے کا حکم دیا، یہ دنیا کی طور پر ہے، اور ایسے ہی گھوڑ پھوڑ کھانے کا مسئلہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ بھئی تم مغیث سے مل جاؤ، وہ نہیں ملی، بہرحال اشارتوں میں بات کر رہا ہوں میں۔ دین کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اور جس کا حکم جس سے زبان سے کہا ہے 2، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے 3، تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی الگ الگ قسمیں ہیں، جو آپ نے کہا ہے وہ حدیث قولی کرو، یہ آپ حدیث قولی کہتے ہیں، یعنی آپ نے کہا، حکم دیا، اور آپ نے جو کیا ہے اسے حدیث فعلی بولتے ہیں، آپ نے کر کے دکھایا۔ اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ خاموش رہیں، اس کو حدیث تقریری بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ حدیث تقریری۔ یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی حجت ہے۔ حضرت جابر وہی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کام کرتے تھے، تو کون سی قسم ہوئی ہے؟ حدیث تقریری ہوئی، حدیث کی 3ری قسم، اس کو یاد رکھیں، حدیث کی 3ری قسم۔ آپ کے زمانے میں ایک کام ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، معلوم ہوا آپ سری نمازوں کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، سورہ فاتحہ کے بعد کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے آمین کہنے کا۔ چلیں، حدیث اس طریقے سے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی، جس کا آمین کہنا
فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جائے گا تو اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث کہاں ہے معلوم؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, بالکل پکی سچی اور مضبوط حدیث ہے. جو آدمی کی آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے میل کھائے گا. معلوم یہ ہوا جب امام والضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, ہے نہیں؟ آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, تبھی تو کہا گیا کہ تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین ملے گی, ہے کہ نہیں؟ تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. معلوم آمین کہنا چاہیے. آمین کیسے کہیں؟ پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں, آمین کا معنی کیا جی؟ آمین جو ہم بولتے نہیں جی, ہاں, آمین کا معنی ہے عجیب, عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے قبول کر. معنی کیا ہوتا ہے آمین کا؟ قبول کر, یہ معنی ہوتا ہے آمین کا. آمین بولے تو اے اللہ تو قبول کر, یہی معنی ہے آمین کا. تو آمین کیسے کہیں؟ زور سے کہیں, آہستہ کہیں, چیخ مار کے کہیں, یا درمیانی آواز میں کہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حدیث میں اس طریقے سے وارد ہے, عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ والضالین, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والضالین کہتے قال آمین, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, آپ آمین بولتے تھے. ورفع بها صوته, اور آمین کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. آمین کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کرتے. یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں موجود ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے آمین کے ساتھ زبان کو یعنی آواز کو اونچی کریں. وہی حدیث, ایک اور حدیث ابو داؤد کی, اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بتایا ہوں, رفع الیدین نہیں کرنے کی, ہے نہیں؟ رفع الیدین نہیں کرنے کی ایک حدیث احناف ہمارے بھائی جو مسلمان بھائی ہیں دلیل کے طور پر جو پیش کرتے ہیں ابو داؤد کی حدیث, جس میں خود ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ایک کتاب کی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں, اسی کتاب کی دوسری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ابو داؤد کی جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے, رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے, حالانکہ غلط بات ہے, وہ پوری تفصیل گزر چکی ہے اس سے پہلے, اس کو تم نے لے لیا اور ابو داؤد کا حوالہ دیتے ہیں پورے لوگوں کے سامنے. اسی ابو داؤد میں, اسی کتاب میں یہ حدیث بھی موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والضالین پر آمین کہتے تھے اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا کرتے تھے. یہ بات نہیں چاہیے آپ کو. ایک کتاب کی ایک بات کو لیتے ہیں, اسی کتاب کی دوسری بات کو نہیں لیتے ہیں. کیوں بھائی, وجہ کیا ہے جی؟ وہ حدیث ضعیف ہے جس کو یہ لیتے ہیں, یہ حدیث صحیح ہے. معلوم یہ ہوا مطلب کی بات لیتے ہیں, غیر مطلب کی بات چھوڑ دیتے ہیں. نبی کی بات نہیں, بات بہت دور تک جاتی ہے بھائی. آدمی, میں اس سے پہلے بار بار کہا ہوں, آدمی کہیں کام کرتا ہے, کسی فیکٹری میں, کہیں آفس میں, باس کو دکھانے کے لیے کچھ کام کرتا تھا کہ تنخواہ بڑھے. یہاں کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو دکھانے کے لیے نا. تو صحیح کیجئے, کیوں غلط کر رہے ہیں؟ یہاں کیا ملے گا دنیا میں آپ کو کرنے سے؟ عبادت آدمی جو کرے صرف اللہ کی خاطر کرے. عبادت میں کسی کا ڈر, کسی کا خوف, کوئی مطلب, کوئی نفع نہیں ہونا چاہیے. عبادت صرف اللہ کے لیے. ایک کتاب کی ایک بات کو لے لیا, اسی کتاب کی دوسری بات کو نہیں لیتے ہیں. دیکھیے کتنی واضح بات ہے. چلیے اس سے معلوم یہ ہوا آمین کہتے وقت آواز کو بلند کرنا چاہیے. کیا آمین چلا کر بولنا چاہیے؟ آمین چلا کر بولنا چاہیے. آمین کا معنی میں بتا چکا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ جو پوری دعا ہم نے کی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس پوری دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول کر. یہ معنی, اس کو آواز بلند کر کے بولیں گے, زور سے بولیں گے, چلا کر نہیں بولیں گے. اس میں سلیقہ ہوگا, چلائیں گے نہیں. اس طریقے سے نہیں چلائیں گے کہ بیچارہ بازو والے کی پوری نماز خلل میں پڑ جائے, بیچارہ پریشان ہو جائے. ایسا نہیں کہیں گے. ایک سلیقے کے ساتھ, ایک طریقے کے ساتھ آمین کہیں گے. یہی آمین کہنے کے آداب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر آمین کہی جاتی تھی, پوری مسجد گونج جاتی تھی. مسجد آمین کی آواز سے گونج جاتی تھی. تبھی تو تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین ملے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. یہ ایک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. وہ حضرات جو آمین کو زور سے نہیں بولتے ہیں, وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں, اور دوسروں کو جو روکتے ہیں, دوسروں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ہم جہاں بھی رہیں, کسی بھی مسجد میں رہیں, کہیں بھی رہیں, آمین کہیں اور بآواز بلند کہیں, سلیقے سے آمین کہنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
آمین ہم جس کے لیے کہتے ہیں وہ ساری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم.